الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج کل بزرگوں کے مزارات اور ان کے تبرکات کے بارے میں نہایت ہی بد احتیاطی سے کام لیا جا رہا ہے۔ جائز ناجائز حلال حرام کی قطعاً پرواہ نہیں کی جاتی، اور یہ ان لوگوں کے افعال ہیں جو سجادہ نشیں ہیں، اپنے آپ کو شیخ المشائخ کہتے ہیں، مگر دین اور احکام دین کی مطلق نہ خبر ہے نہ پرواہ ہے۔ پھر خدا معلوم بزرگی اور ولایت کس چیز کا نام رکھ چھوڑا ہے۔ ان سجادہ نشینوں کے پاس جس قدر یہ تبرکات ہیں جن پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، ظاہر ہے قاعدہ فقہیہ سے واقف تو ہیں نہیں۔ یہ ابتدا میں کسی کی ملک خاص تھے، پھر اس میں مناسخہ یعنی وراثت در وراثت جاری ہو کر بہت سے لوگ اس میں شریک ہو گئے، تو ان سب کی ملک ہوئے۔ پھر نہ سب کی رضا نہ ہر رضا معتبر، مگر اس کے باوجود خلاف شریعت ان سجادہ نشینوں نے ان کو بدون کسی حق کے محبوس کر رکھا ہے۔ ان کو تو یہ گناہ ہوا، اور جو لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں یہ اس گناہ کے معین و مددگار ہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی زیارت نہ کرے تو پھر یہ سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ غرض اس جماعت میں حقوق العباد کا مطلق خیال نہیں کیا جاتا۔ خدا معلوم خدا تعالیٰ کا خوف دل سے نکل ہی گیا ہے۔ یہ ہیں آج کل کے سجادہ نشیں اور شیخ المشائخ کہ خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے۔ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے یہ بات فرمائی کہ سجادہ نشینوں کے معاملات کے سلسلے میں اسی کا ایک خاص حضرت کا رخ ہے، جہاں سالکین کی تربیت ہوتی ہے وہاں مشائخ کے لیے بھی ہدایات دیتے ہیں، اور بالخصوص وراثت اور معاملات کے مسئلے میں پائی پائی کا حساب اور اس پر تنبیہ۔ خود اپنی زندگی کے متعلق حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی تقریباً 4 بیویاں تھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان سب کے مہر ادا کیے گئے یا نہ کیے گئے، ہر ایک کو حصہ ملا نہیں ملا۔ بیٹھے بیٹھے خیال آیا جتنے رشتہ دار ہو سکتے تھے وارث سب کی فہرست بنائی، خود کو جتنی وراثت ملی اس کا حساب لکھا، سب کا حق ادا کر دیا جائے تو کتنا ملتا ہے وہ حساب الگ کیا۔ تو پھر اپنے ذمے جو وراثت آ گیا تھا کا مال آ گیا تھا وہ 14 روپے اس زمانے کے زائد آ گئے تھے۔ تو حضرت نے کوئی رشتہ دار لکھنؤ میں ہے، کوئی ممبئی میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی مکہ مکرمہ میں ہے، کوئی مدینہ منورہ میں ہے، سب کو خط لکھا اور منی آرڈر کے ذریعے سے وہ 14 روپے کی وراثت سارے رشتہ داروں میں تقسیم کی۔ تو کسی کو 4 آنے آئے، کسی کو 10 پیسے آئے، کسی کو 8 آنے آئے، اور سب کی وراثت منتقل کرنے میں 2 سال لگے۔ لیکن وہ 14 روپے جو وراثت میں زائد آ گئے تھے پورے ادا فرمائے۔ اب تو لوگ سمجھتے ہیں معاف کر دیں گے، اتنی چھوٹی رقم کیا دینا ہے، اتنی معمولی رقم کیا دینا ہے۔ لوگوں نے دینداری صرف عبادت کا نام رکھا ہے بس، حالانکہ عبادات تو دین کا ایک شعبہ ہے، پورا دین نہیں ہے۔
لوگ بولتے ہیں کہ ہم زمین کے نیچے کی آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، تو زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتوں کو عقائد کہتے ہیں۔ عقائد دین کا ایک شعبہ ہے، باقی اور بھی تو دین ہے، تو صرف اسی کو دین سمجھ لینا کون سی دینداری ہے؟ عبادات ہی کو دین سمجھ لینا کون سی دینداری ہے؟ بلکہ عبادات کا دین بھی محفوظ رہتا ہے معاملات کے دین کی صفائی سے۔ معاملات کا دین برباد ہو گیا تو عبادات کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھا، دکان میں آ کے بیٹھ کے جھوٹ بول کے کمایا، تہجد کا ثواب زیادہ ہے یا جھوٹ بول کے کمانے کا عذاب زیادہ ہے؟ آدمی رات بھر تلاوت کیا، نفل پڑھا، تو رات بھر کی تلاوت اور نوافل کا ثواب زیادہ ہے یا بیٹیوں کی اور بہنوں کی وراثت جو اب تک مار کھایا ہے اس کا گناہ زیادہ ہے؟ تو دینداری تو پورے دین والوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ آدمی ناقص دین کا تصور لیے جی رہا ہے اور ناقص دین ہی کو کامل دین سمجھ رہا ہے، یہ خود بے دینی ہے۔ بہت باریک نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ سجادہ نشینوں نے جو جائیداد صاحب مزار کے نام پر ان کی اپنی ملکیت ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا، دوسرے کے بعد تیسرا بیٹا سجادہ بنتے جاتے ہیں، حالانکہ وہ زمین وراثت میں تقسیم ہو جانا چاہیے، بھائی بہنوں کو مل کر، بیٹیوں پوتیوں مل کر ختم ہو جانا چاہیے، لیکن سالوں سے نسل در نسل سجادہ نشینی چلتے آ رہی ہے، تو پتہ چلا مال وراثت ان میں تقسیم نہیں ہوا ہے، یہ ان کا گناہ ہے۔ اور جو ان کی زیارت کو جا کر نظر و نیاز ڈالتے ہیں، اسے آباد کرتے ہیں، اس مال وراثت کے تقسیم نہ کرنے میں یہ لوگ معاون ہوئے، خواہ واسطہ بعیدہ ہی کیوں نہ ہو، دور کا واسطہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو حکیم الامت کو ہی سمجھ میں آتی ہے باتیں، یعنی ایسا شخص ہی اتنی دور کی سوچ کر بول سکتا ہے۔ ہم تو بس بزرگ سمجھ کے جائیں، پھیرے لے کے آ جائیں، کام بن جائے گا۔ فرمایا آج کل زمانہ نہایت ہی پرفتن ہے، اس میں تو لوگوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، چہار طرف سے بددین ملحد زندیق بنانے کی کوشش جاری ہے، اس لیے بزرگوں کی صحبت کی سخت ضرورت ہے۔ اور اس موجودہ زمانے کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں خاصان حق کی صحبت کے فرض عین ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں۔ یہ حضرت کے جملے ہیں۔ اس موجودہ زمانے کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اس موجودہ زمانے سے مطلب حضرت تھانوی کا زمانہ جو آج سے 100 سال پہلے کا، اس وقت فرما رہے ہیں کہ اس موجودہ زمانے کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں خاصان حق کی صحبت کو فرض عین ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں۔ اب لگائے ہم جیسا کوئی مفتی حضرت تھانوی پہ فتویٰ، ان کے ساتھ وابستہ رہنے سے لوگ اپنے ایمان کی سلامت تو رکھ سکیں گے، تو جو چیز شرط ہو دین اور ایمان کی حفاظت کی اور اس کے عین ہونے میں کیا کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ ایمان کی حفاظت تو فرض ہے، ایمان کی حفاظت فرض ہے، اور اس فرضیت اور یہ فرضیت موقوف ہے خاصان حق کی صحبت پر، تو پھر وہ بھی فرض رہے گی۔ مقدمات فرض بھی تو فرض میں داخل ہوتے ہیں۔ اب صاحب اندازہ کر لیں 125 سال کے بعد حالت کیا ہوگی۔ اس وقت حضرت تھانوی ہوتے تو کیا فرماتے؟ تو جہاں یہ اکابر بزرگوں کی صحبت کو فرض کا درجہ دیتے ہوں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہمارے دل کی گندگیاں اور برائیاں ختم ہو، وہاں پر کوئی بیٹھے بیٹھے بول رہا ہے خانخواہوں سے کیا ہوگا، کونے پکڑ لینے سے کیا ہوگا، تسبیح کے من کے گننے سے کیا ہوگا، تو یہ آپ کے بولنے سے کیا ہوگا؟ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہوگا آپ کے بولنے سے؟ خود تو ناقص دین لیے پھر رہے ہیں اور پورے دین کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ کبھی آدمی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ قبرستان میں محل بنائے
مردوں کی بد دعا لگے گی، زندوں کی زمینیں قبضہ کرتے کرتے قبرستان پہ چلے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی تحریک کو زندہ کرنے کی خاطر دوسروں کی تحریک کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے، اپنے شعبے کی برتری بتانے کی خاطر دوسرے شعبوں کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی شعبے سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی شعبے سے ہوتا ہے۔ کیوں اور شعبے کیا کر رہے ہیں؟ اور شعبے بھی تو خدمت دین میں ہی لگے ہیں، اور شعبے گھاس کاٹ کے بیچ کے گھر تو نہیں چلا رہے ہیں۔ مدارس بھی شعبہ ہے، خانقاہوں کا بھی شعبہ ہے، تزکیہ تصوف کا شعبہ ہے، دعوت تبلیغ کا شعبہ ہے، ہر شعبہ مستقل دین کا شعبہ ہے۔ تو ہر شعبے والا دوسرے شعبے کی قدر کرنا سیکھے، ہر شعبے والا دوسرے شعبے کے حق میں نافع بننا سیکھے۔ ایک خط آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، لکھا ہم جیسا کوئی جی چاہتا ہے کہ محض اللہ کے واسطے 40 روزے رکھوں اور ایسی جگہ رہوں جہاں کوئی نہ آئے نہ کوئی دیکھے، جنگلوں میں جا کے جھاڑیوں میں رہ کر روزے اور نوافل سے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم جیسے ہوتے تو بولتے ہاں بھائی ایسے ہی کر لینا، میرا بھی دل کر رہا ہے، چلو چلے جائیں گے، بیگ لے لو اٹھا لو نکل جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا، پھر انہوں نے لکھا لیکن 2 چیزیں رکاوٹ ہیں، ایک ہے کہ بھئی مشقت بہت لگے گی جنگلوں میں جانے میں، روزے رکھنے میں وہاں جا کے، اور دوسرا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شہرت ہو جائے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے، بزرگ بننے کے لیے 40 روزے اور جنگلوں کے پتے کھانا تھوڑی ضروری ہے۔ فرمایا نامعلوم لوگ مخلوق سے نفرت کیوں کرتے ہیں، سب سے کٹ کے چلے جاؤں، الگ ہو جاؤں، وہاں جا کے رہ جاؤں، کیا ہوا؟ کیا کوئی تمہیں کاٹ کھانے والا ہے؟ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کیا تمہیں کوئی کھا لے گا؟ مخلوق کے ساتھ رہ کے بزرگ کیوں نہیں بننا چاہ رہے؟ جنگل جا کے ہی بزرگ کیوں بننا چاہ رہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب کسی کے بارے میں مشہور ہوگا کہ فلاں صاحب فلاں جنگل میں جا کے پڑے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، چلا کاٹ رہے ہیں، تو جلد مشہور ہو جائیں گے۔ تو دراصل اس خلوت کا منشا بھی شہرت ہے، اس خلوت کا منشا بھی شہرت ہے۔ یہ تو حضرت تھانوی نے اپنے موقع کا ذکر کیا، ہم میں سے کتنے لوگ وہ نہیں ہیں جو دین کے کتنے کام کر رہے ہیں منشا شہرت ہی ہے۔ کتنے کام ہم لوگ کر رہے ہوں گے جن کا منشا شہرت ہی ہے، رضا الہی نہیں ہے۔ رضا الہی بعد میں پیدا ہو جائے گا، لیکن فی الوقت جس کام میں مبتلا ہیں وہ تو رضا سے خالی ہے۔ رضا بعد میں آ جائے گا، خلوص بعد میں آ جائے گا، لیکن جس کام سے فی الوقت چل رہے ہیں وہ تو رضا سے خالی ہے، اتنی بات تو تسلیم کر لیں گے، وہ تو اخلاص سے خالی ہے، اتنی بات تو تسلیم کر لینا ہوگا۔ ایک دفعہ ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں مجھ سے کہا تھا کہ جی چاہتا ہے کہ گمنام جگہ میں رہوں جہاں کوئی نہ پہچانتا ہو۔ میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، اپنے بڑوں کی جوتیوں میں کیوں رہنا نہیں چاہتے؟ ہماری بھی خواہش ہوتی ہے نا بھئی الگ جا کے رہ جائیں کہیں۔ یہ دیکھیں نفس کی مکاری، بزرگوں کے پاس رہنا نہیں چاہیں گے، الگ جنگل میں جا کے رہنا چاہیں، جس سے بیعت ہے اس شیخ کے پاس حاضری دینا نہیں چاہیں گے، مہینے میں ایک بار بھی نصیب نہیں ہوگا، اور جنگل میں جا کے رہنے کی بات کر رہے ہیں، تنہائی میں جینے کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے بڑوں کے پاس رہنے میں کیا ہوگا؟ کون تمہیں پہچانتا ہے؟ الگ رہو گے تو جلد مشہور ہونے کا فتنہ ہے۔ میں کہتا ہوں خیر اسی میں ہے کہ اپنے بزرگوں کے پاس ہی رہو، دیوبند ہی میں پڑے رہو۔ اس وقت کے لحاظ سے فرمایا، مطلب جہاں بزرگان دین ہیں وہیں پڑے رہو۔ ایک اور موقع سے فرماتے ہیں بزرگوں کی صحبت اکسیر اعظم ہے، یعنی قلب کے زہر کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ بزرگوں کی صحبت قلبی امراض کے زہر کے لیے دوا، علاج اور تریاق کی حیثیت رکھتا ہے۔
اس کے بغیر کچھ نہیں آتا، خواہ اپنے کو کیسا ہی بڑا سمجھے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، ایک کلمہ کہہ دیا، ایک نصیحت فرما دی، ساری عمر کے لیے وہ نصیحت دل پر نقش ہو کر رہ گئی۔ اب ایسا نقش ہو گئی کہ انفکاک محال عادی ہے۔ انفکاک، اب وہ نقش جو ہو گیا نصیحت کا جملہ دل پر، وہ دل سے نکلنا عادتاً محال ہو گیا، اب بس گیا وہ جملہ نصیحت کا دل میں۔ فرماتے انفکاک محال عادی ہے، قلب کے اندر گھس جاتا ہے وہ جملہ، یہ حالت ہے اس کے ایکسیر ہونے کی۔ اور یہ چیز اگر بچپن ہی سے میسر ہو جائے تو اور زیادہ عجیب، اور یہ چاشنی ساری عمر رہتی ہے۔ بزرگوں کی صحبت کی لذت بچپن سے مل جائے تو ساری زندگی اس لذت کا مزہ آتا ہے۔ اب بولتے ہیں بھائی زمانے طالب علمی میں بیعت نہیں کرنا، بزرگوں کے پاس نہیں جانا، تو ان حضرت تھانوی کو نصیحت کریں۔ حضرت تھانوی تو فرما رہے ہیں بچپن سے یہ ایکسیر نصیب ہو جائے تو پھر یہ چاشنی ساری عمر رہتی ہے۔ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں، حضرت مولانا محمد فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ تھے، ان کی صحبت بچپن میں مل گئی، اس نے سب کام بنا دیے۔ کیا کیسے تھے یہ استاذ؟ الحمدللہ دل میں اسی وقت ہی تربیت اور تعلیم کا اثر دیکھنے میں مولانا فتح محمد صاحب بہت سادے لگتے تھے، کسی کمال باطنی کا شبہ بھی نہیں ہوتا تھا، مگر دل اللہ کی محبت سے، خشیت سے لبریز تھا۔ تجربے سے ظاہر ہوتا ہے، نرے پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں تجربے سے ظاہر ہوتا ہے، حضرت تھانوی کا تجربہ ہے، ہم جیسوں کا نہیں ہے۔ تجربے سے ظاہر ہوتا ہے، نرے پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ اور خاصان حق، اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت نہ رہے۔ اس کے بغیر صرف پڑھانا پڑھنا کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا مطلب تعلیم سے دور کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب تعلیم کے ساتھ اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کو بتانا ہے۔ مولا روم اسی کو فرماتے ہیں بے عنایات حق و خاصان حق، بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہستش ورق۔ بے عنایات حق و خاصان حق، حق تعالیٰ اور خاصان حق تعالیٰ کی عنایتوں کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی توجہ کے بغیر، گر ملک باشد، اگر فرشتہ بھی ہو، سیاہ ہستش ورق، تو اس کے اعمال نامے بھی کالے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اہل اللہ کی توجہ کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہو تو پھر بھی نام اعمال کالا ہو جائے گا۔ تاکید کے طور پہ کہا گیا ہے۔ بزرگوں کے پاس جب بھی جائیں دل خالی لے کے جائیں، بھرے دل سے آنے والے خالی ہی جاتے ہیں۔ بزرگوں کے پاس جائیں تو خالی دل لے کے جائیں، خالی دماغ لے کے جائیں تو بھرا ہوا جائیں گے، بھرے ہوئے آئیں گے تو خالی ہی جائیں گے۔ فرمایا مشہور ہے بزرگوں کے پاس خالی جائے خالی آئے۔ فرمایا بات تو ٹھیک ہے مگر اس کے معنی یہ ہیں خالی جائے خلوص سے اور خالی آئے فیوز سے۔ اب خلوص کی جگہ لوگوں نے فلوس کر لیا ہے، خلوص کی جگہ لوگوں نے فلوس کر لیا ہے۔ خالی جائے فلوس سے اور خالی آئے فیوز سے، یہ دکانداری کی باتیں ہیں، کھانے کمانے والوں کی عجیب باتیں ہیں۔ ہر چیز میں اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، ہر چیز میں تصرف کرتے ہیں، اپنی ہی محبوب چیز کو اس میں بھی ٹھونس دیا۔ وہی مثال سادی خائی، کسی نے بھوکے سے پوچھا تھا کہ ایک اور ایک کیا ہوا، اس نے کہا 2 روٹیاں۔ تو خلوص کی جگہ فلوس کر لیا، اپنے مطلب کی لگا لیا۔ تو بزرگوں کے پاس خالی جانے کا مطلب یہ ہے اغراض سے خالی جانا اور خلوص اور فیوز سے بھر کے آنا، یہ مطلب ہے اغراض سے خالی جانا۔ یہاں تعویذات لینے کے لیے نہیں آنا، دم دوا کے لیے نہیں آنا،
خاص دعا فرمائیے، خاص دعا فرمائیے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں خاص دعا تو خاص تعلق پر ملتی ہے، عام تعلق پر خاص دعا کیسے مل جائے گی؟ نہ ہم تمہیں جانتے ہیں، نہ تمہارا نام جانتے ہیں، نہ تمہارے تعلق سے واقف ہیں، اور خاص دعا کر دیں تمہارے لیے؟ ہم سوچیں گے بھی تو نہیں آئے گا تمہارا نام کہ تمہارے لیے خاص دعا کریں۔ خاص دعا کے لیے پہلے خاص تعلق تو پیدا کرو، خاص تعلق کے بغیر خاص دعا کیسے مل جائے گی؟ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جب ان سے کہا جاتا حضرت توجہ فرمائیں، فرماتے بیٹا توجہ تمہارا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ تم جتنا قرب حاصل کرو گے اتنی توجہ مبذول ہوگی۔ تم دکھے شیخ کو 6 مہینے میں ایک بار، اور ہم دکھتے ہی توجہ شروع کر دیں، یہ کون سی بات ہوگی؟ جانتے ہی نہیں ہم توجہ کیسے کریں۔ جتنا تم خود کو اپنی طرف مائل کرو گے اتنا ادھر سے بھی توجہ کا خود بخود میلان ہوگا۔ ایک موقع سے فرمایا آج کل صحبت اہل اللہ کو میں قریب فرض عین کہتا ہوں۔ حضرت تھانوی کے ملفوظات ہیں، صحبت اہل اللہ کو میں قریب فرض عین کہتا ہوں، کیونکہ زمانہ بہت ہی پرفتن ہے، بدون اس کے ایمان کا محفوظ رہنا مشکل ہے، اور جو چیز ہر شخص کے لیے ایمان کے محفوظ رہنے کی شرط ہو اس کے فرض عین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کسی کو کیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ کہنا تاکید کے طور پہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اہل اللہ کی صحبت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ توہین تحقیر والے جملے آپس میں ہوں، اہل علم ہونے کے بعد ہوں، دیندار ہونے کے لقب لگنے کے بعد ہوں، پھر اگر ان بزرگوں کی صحبت کی توہین تحقیر کی جائے، کون نہیں جانتا حسد حرام ہے، غیبت حرام ہے، تکبر حرام ہے، ریاکاری حرام ہے۔ ان سارے حرام کاموں کا تعلق دل سے ہے، اور دل کی اصلاح صحبت اہل اللہ سے ہے، صاحب دل سے ہے۔ اتنے حرام کاریوں کے بعد فتوے لگانے چلے، جبکہ فتویٰ کیا مسئلہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جس کے قلب میں اہل اللہ کی اور دین کی عظمت ہو، یہ ضرور ایک نہ ایک روز رنگ لا کر رہتی ہے، خالی نہیں جاتی۔ یہ خدا کی بڑی نعمت اور بڑی دولت ہے۔ کیا چیز ہے؟ قلب میں اہل اللہ کی اور دین کی عظمت ہو، اہل اللہ کی اور دین کی عظمت ہو تو یہ رائیگاں نہیں جاتی ہے، کبھی نہ کبھی یہ نعمت رنگ لاتی ہے۔ کسی کو یہ نعمت مل جانا اللہ کی طرف سے بڑی دولت ہے۔ حضرت کے ان ملفوظات کا حاصل یہ ہوا کہ بزرگوں کی صحبت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آداب میں سے ایک دو ادب حضرت محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی کتاب سے والدین کا ادب چل رہا تھا۔ والدین کے ادب کے ثمرات، بنی اسرائیل کا یتیم بچے کا واقعہ مشہور ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں جہاں پر بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تو اس کون قاتل ہے معلوم نہیں ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو پھر بتایا گیا کہ گائے کاٹ کر اور اس کے دم کا جڑ والا حصہ مردے کو لگایا جائے تو وہ خود اٹھ کر گواہی دے گا۔ تو اس موقع پر ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا جو اپنے والدہ کی بہت خدمت کرتا، وہ گائے پالتا تھا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور بچے سے گائے خریدنا چاہا۔ قیمت بتائی تو قیمت بہت کم لگی۔ ماں سے پوچھ کر آیا تو ماں نے کہا نہیں اتنی کم قیمت میں مت بیچو۔ فرشتے نے پھر قیمت بڑھائی، کہا میں والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ ماں نے کہا نہیں مت بیچو۔ پھر آیا تو پھر فرشتے نے قیمت پوچھی، قیمت بڑھائی، پھر قیمت کم لگی۔ ہر بار اس طرح ہونے پر بچے کو محسوس ہوا لگتا ہے والدہ کے بیچنے کا منشا نہیں ہے، تو صاف انکار کر دیا کہ نہیں ہم یہ گائے نہیں بیچیں گے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے مت بیچو، عنقریب تمہارے پاس لوگ خریدنے کے لیے آئیں گے، تب قیمت بھاری قیمت بتانا۔ چنانچہ ادھر بنی اسرائیل میں جو آدمی قتل ہوا، اور قتل ہونے کے بعد ایسی قوم تھی جیسے کہ آج ہم ہیں، سوالات پہ سوالات، بیجا سوالات، غیر ضروری سوالات، کیسی گائے کاٹنا، کیا کلر کی کاٹنا، کون سے کمپنی کی کاٹنا،
کوسی خاندان کی کاٹنا، کوسی نسل کی کاٹنا، یہ سب سوالات بڑھاتے گئے تو جتنے سوالات بڑھے اتنے قیودات بڑھے، اور جتنے قیودات بڑھتے ہیں آدمی اتنا تنگ ہو جاتا ہے۔ تو جس رنگ کی اور جس نسل کی اور جس خاصیات کی گائے طے ہوئی وہ اسی بچے کے پاس تھی۔ جب آیا تو بہت زیادہ قیمت، کہا جاتا ہے گائے کے وزن کے برابر سونا تولا گیا، گائے کے وزن کے برابر سونا تول کر دیا گیا، اتنی بھاری قیمت سے وہ گائے خریدنی پڑی۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر معالم العرفان اور دروس القرآن وغیرہ میں لکھا ہے یہ ایک گائے سے اللہ نے اس بچے کو پورا مالدار بنا دیا، ماں کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے، والدہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے۔ آج گائے کے نام پر ہی مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ پہلا زمانہ گائے کی بدولت ہی، ایک گائے کے ذریعے سے ہی مالدار بنا دیے جاتے تھے، ایک گائے کے ذریعے سے، دسیوں گائے کے ذریعے سے فقیر بنا دیے جا رہے ہیں۔ اپنی ذمہ داری میں جو اطاعت آتی ہے اس سے غافل ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں واقعے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کی خدمت اور ادب کا صلہ اللہ دنیا سے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ والدین کی خدمت اور ادب کا صلہ اللہ دنیا سے ہی نوازنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس واسطے والدین کی خدمت سے کبھی جی نہیں چرانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔